الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولاءنا وأشرفنا ومختارنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم سبحان الله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله میں نے تبلیغ کے سلسلے میں اب تک چھتیس گڑھ میں 2 طرح کا کام کیا. میرا کوئی بیان صرف رسول پاک کی امت کے لیے. فار یور کائنڈ انفارمیشن میرے نبی کی 2 قسم کی امت بھولو مت. 2 قسم کی امت ہے میرے نبی کی. ایک وہ جس نے ان کا کلمہ پڑھ لیا, ایک وہ جس کا پڑھنا رہ گیا. جس کا رہ گیا ہے اسے پڑھاؤ. مسلمانوں میں آ کر مسلمانوں کی بات کرنا آسان ہے, ہر راجہ جانتا ہے, لیکن کافروں میں جا کر اسلام پھیلانا میرا خواجہ جانتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ ہاشمی میاں کی تقریر میں غیر مسلم کے لیے بھی اسلام کی کشش, اسلام کا آکرشن, اسلام کی سچائی بتائی جاتی ہے. کیوں نہ بتاؤں؟ میرا نبی جب صرف عرب کا نبی نہیں, میرا نبی صرف عربیوں کا نہیں, صرف مسلمانوں کا بھی نہیں, ساری کائنات کا نبی.
انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تمام لوگوں کے لیے اللہ کا رسول ہے. اور جب کسی کو حق بتانا ہو تو کیا نفرت سے حق بتاؤ گے؟ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. مگر کلمہ پڑھنے والوں میں ایک جماعت ہے جو نفرت سے ہی بنی ہے، نگیٹو پارٹی ہے، نکاراتمک درشکوڑ ہے. وہ نبی کے لیے سکاراتمک نہیں ہے، وہ ولی کے لیے سکاراتمک نہیں ہے، نکاراتمک اس کا درشکوڑ ہے. ہمیں جو نبی کو نبی کی طرح نہ مانے، اپنی طرح مانے، جو ولی کو ولی کی طرح نہ مانے، سبھی کی طرح مانے، وہ سنیوں کو کیا مانیں گے؟ سنکیرتا نکالو، نظر خواجہ پہ جماؤ. سنجر چھوڑا اجمیر آئے. نہ اجمیر میں ان کا کوئی رشتہ دار تھا، نہ کوئی مسلم تاجدار تھا، نہ کوئی ان کا پریوار تھا، نہ کوئی ذمہ دار تھا. صرف کفار تھے، کفار. ڈال دیا میرا، لہرا دیا پرچم، بھارت کا سینہ بن گیا مدینہ. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد. شاگرد بنانا آسان ہے، اسی لیے شاگرد لوگ بناتے ہیں. مرید بنانا اس سے زیادہ آسان ہے. مسلمان بنانا بہت بڑا پہاڑ ہے. یہ کب کرو گے؟ مسلمان بناؤ، وہ بھی سنی مسلمان بناؤ. سبحان اللہ. آسان ہے؟ کٹھن ہے. اسی لیے لوگوں نے چھوڑ دیا. مرید بناؤ، مرید بناؤ. سنی مسلمان وہ اولیاء اللہ بنائیے. سنی مسلمان بنانا ولیوں کا کام ہے، اور مولیوں تمہارا کیا کام ہے؟ مرید بنانا. تو آسان کام تم کرو، مشکل کام ہم کریں، لیکن نہ ہم تم کو کچھ کہیں نہ تم ہم کو کچھ کہو. تمہیں مریدوں میں بولنے میں مزہ آتا ہے، مجھے غیر مسلموں میں بھی اسلام بولنے میں مزہ آتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے سامنے مکے کے بڑے بڑے ظالم، اتنا بڑا ظالم بھارت میں ملے گا نہیں. ابو جہل جیسا ملے گا، ابو لہب جیسا ملے گا، اتبا و شیبہ جیسا ملے گا. ایسا کوئی ملے گا جو چھاتی کاٹ کے کلیجہ نکال کے دم سے چبائے؟ مگر میرے نبی نے ان میں بھی اسلام پھیلایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو رسول کا جانی دشمن تھا اسے بھی اسلام دیا. سبحان اللہ. جانی دشمن میں بھی اسلام پھیلاؤ. اگر جانی دشمن کو نکال دیا جاتا تو عمر ہی رہتے، فاروق اعظم نہ بنتے. میرے نبی نے گلے سے لگا لیا، کلمہ پڑھوا دیا، درجہ بڑھا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ حضرت ابو سفیان رسول پاک کو قتل کرنے کی سوچا کرتے تھے. اگر آپ کی طرح میرا نبی سوچتا تو 13 سال کے اتیاچار کرنے والوں کی طرف پلٹ کے بھی نہ آتا. مگر انہی اتیاچاریوں میں 10 سال کے بعد میرا نبی آیا، کلمہ پڑھایا. سبحان اللہ. ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو خود کے لیے نہیں، خدا کے لیے، اور نفرت کرتے ہیں تو خود کے لیے نہیں، خدا کے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. مسلم، غیر مسلم، غیر مسلم ہم اسلام کی نظر میں سب برابر ہیں. کسی پارٹی کے غیر مسلم ہوں. غیر مسلم ایک عقیدہ ہے، توحید کا منکر ہے، ہو گیا. اب اس میں وہ جاہل ہو یا پڑھا لکھا ہو فرق نہیں پڑتا.
ایک آپ ہیں ہندوستان میں خواجہ کے بنائے ہوئے مسلمان ہو، بے شک بے شک۔ جو لوگ اصلی سید ہیں، اصلی صدیقی ہے، فاروقی ہے، عثمانی ہے، وہی عرب کا پروڈکشن ہے، وہی امپورٹڈ ہے۔ باقی یہ جو 20 کروڑ ہو، یہ سب خواجہ کے بنائے ہوئے مسلمانوں کی اولاد ہے، مخدوم شبنانی کے بنائے ہوئے مسلمانوں کی اولاد ہے، صابر کلیری کے بنائے ہوئے مسلمانوں کی اولاد ہے۔ اسی لیے تم دادا پر دادا تک نام جانتے ہو، باقی نہیں معلوم۔ اب بتاؤ، جو نفرت تم رکھتے ہو یہی نفرت اللہ کے ولیوں نے رکھا ہوتا تو کیسے یہاں اسلام پھیلتا؟ بیٹا، اسلام نفرتوں سے نہیں پھیلتا، بلکہ مبلغ کو اپنی شرعی ذمہ داری نبھانا چاہیے۔ غصے سے کہو تو بھائی نہیں سنتا، پیار سے کہو تو دشمن بھی سنتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے تو دیکھیے، اسی امت کی تقسیم کو علماء کرام اپنے بہترین الفاظ میں، ایک ہے امت اجابت، وہ ہم اور تم ہیں جنہوں نے رسول پاک کو تسلیم کر دیا، ان کی توحید اور رسالت کو مانا تو ہم ہو گئے امت اجابت۔ اور جو بت پرستی کرتے ہیں وہ بھی امت ہیں، مگر امت دعوت، انہیں امت دعوت کہتے ہیں۔ تو جب میرے سامنے وہ آئیں گے تو میں دعوت نہیں دوں گا، آپ آئیں گے تو اجابت کا رنگ ہوگا، تو وہ نظر آ گئے تو دعوت کا رنگ ہوگا۔ اب اگر آپ دعوت دینا جانتے نہیں تو دعوت کھانے نکلتے کیوں ہیں؟ خیر، میں غریب نواز کے مشرق پر ہوں، اس لیے میں مسلم اور غیر مسلم دونوں میں اسلام کا جھنڈا ڈالوں گا۔ سبحان اللہ۔ اب جس آیت کریمہ کو میں نے پڑھا ہے بہت مشہور ہے، آج میری تقریر کا جو ٹاپک ہے وہ بہت مشہور ہے۔ اتنا مشہور ہے، یہ آیت اتنی مشہور ہے، اور مشہور ہونے کے ساتھ ساتھ اہم ہے، اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے، حضرت کیا بولوں، کتنی اہم ہے۔ اسی سے اندازہ لگاؤ کہ کوئی نمازی ایک رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا اگر اسے نہ پڑھے۔ ہماری اردو کے محاورے میں ایک رکعت بھر بھی نہیں رہے گا اگر اس آیت کو نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ یا چاہے اہدنا الصراط المستقیم پڑھنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے۔ کون سی سورہ کی آیت ہے؟ فاتحہ کی آیت ہے۔ فاتحہ کی آیت ہے تو فاتحہ میں ہے، اور فاتحہ پڑھنا ہی پڑے گا۔ ہر رکعت میں فاتحہ پڑھ، دل لگے نہ لگے مگر پڑھ، سنت سمجھ بدعت سمجھ مگر فاتحہ پڑھ۔ فاتحہ پڑھنا ہی پڑے گا۔ عالم خیال میں سوچتا رہا پروردگار سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بہت امپورٹنٹ سورہ ہے، اے اللہ اس کو کیوں نہیں کمپلسری بنایا؟ یہ واجب کیوں نہیں ہے؟ اس میں تیری الہیت کا ذکر ہے، الوہیت کا ذکر ہے، احدیت کا ذکر ہے، صمدیت کا ذکر ہے، لم یلد ہونے کا ذکر ہے، ولم یولد ہونے کا ذکر ہے، غیر کفو ہونے کا ذکر ہے،
بے مثال ہونے کا ذکر ہے، بے مثل ہونے کا ذکر ہے، لیسا کمثلی ہونے کا ذکر ہے، اندودوئی ہونے کا ذکر ہے، بے مثال، اس کو کیوں نہیں کمپلسری کیا؟ واہ 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 سبحان اللہ. فاتحہ کیوں؟ سبحان اللہ. ہر نمازی جانتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد وہ قرآن سے کہیں سے بھی ایک سورے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے لے کر کے والناس کی سین تک کہیں سے کوئی سورے پڑھ سکتا ہے، کہیں سے بھی کوئی 3 آیتیں پڑھ سکتا ہے، اور کہیں سے بھی ایک آیت لمبی جس کے 3 حصے گرامیٹک ہو جائیں، ویاکرن میں وہ 3 آیتیں بن جائیں، وہ بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن سورہ فاتحہ کو کہیں کٹ مار دے، نہیں پڑھنا ہی پڑے گا. سبحان اللہ. اب سمجھ میں آیا اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا مطلب؟ اللہ وہ بھی جانتا ہے جو گزر گیا ہے، وہ بھی جانتا ہے جو گزر رہا ہے، وہ بھی جانتا ہے جو گزرنے والا ہے. سبحان اللہ. اللہ بھوت کال بھی جانتا ہے، ورتمان کال بھی جانتا ہے، بھوش کال بھی جانتا ہے، اسے پاس بھی معلوم ہے، پریزنٹ بھی معلوم ہے، فیوچر بھی معلوم ہے. اسے معلوم ہے کہ میرے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں جو پیدا ہو تو فاتحہ، مر جائیں تو فاتحہ، تیسرے دن فاتحہ، 10ویں دن فاتحہ، 20ویں میں فاتحہ، 40ویں میں فاتحہ، 82 میں فاتحہ، اور کوئی نہ مرے تو ربیع الاول میں فاتحہ، 11ویں میں فاتحہ، 6ٹھی میں فاتحہ، محرم میں فاتحہ، سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اجمیر میں فاتحہ، کلیہر میں فاتحہ، بہرولی میں فاتحہ، نظام الدین میں فاتحہ، رائے پور میں فاتحہ، اسپتال والے بابا کا فاتحہ، والے بابا کا فاتحہ، قطب صاحب کا فاتحہ، ولیوں کا فاتحہ، ہانڈے والی بابا کا فاتحہ، نہیں تو بابا دادا کا فاتحہ. اللہ عالم الغیب، اسے معلوم ہے کہ میرے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں جو ہندوستان میں نہیں تو فاتحہ، سبحان اللہ. پاکستان میں نہیں تو فاتحہ، افغانستان میں رہیں تو فاتحہ، انگلستان میں رہیں تو فاتحہ، عربستان میں رہیں تو فاتحہ، ہم تو یہ کہ قبرستان میں رہیں تو فاتحہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اللہ یا رسول اللہ. وہ اسی خدا کو، میرے پروردگار کو معلوم ہے کہ میرے بندوں میں کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو 40 دن ہی میں مزاج بدل جاتا ہے، اور فاتحہ کا نام سنتے ہیں تو چہرے کا بھگول بدل جاتا ہے، اچھا خاصا چھتیس گڑھ تبت کا پٹھار بن جاتا ہے، اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے، جلوایو بدل جاتا ہے، نگاہیں بدل جاتی ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں. فاتحہ کا نام تو تم فاتحہ سے انکار کرتے ہو، کرو، مگر سمجھتے کیا ہو؟ بڑے آئے فاتحہ سے انکار کرنے والے. یہ ہو سکتا ہے کہ تو اپنے دارالعلوم میں فاتحہ نہ کرے، کیا بات. یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی دکان میں فاتحہ نہ کرے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے مکان میں فاتحہ نہ پڑھے، ہو سکتا ہے کہ تو اپنے گھر میں فاتحہ نہ پڑھے، مگر سن، جب تو اپنے گھر میں فاتحہ نہیں پڑھے گا تو تجھے اپنے گھر سے اٹھا کر اپنے گھر میں لاؤں گا. فجر میں 4 فاتحہ پڑھواؤں گا، ظہر میں 12 فاتحہ پڑھواؤں گا، عصر میں 8 پڑھواؤں گا، مغرب میں 7 فاتحہ پڑھواؤں گا. سونے نہیں دوں گا جب تک 17 فاتحہ نہ پڑھوا دوں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو فاتحہ وہ بھی پڑھتے ہیں، فاتحہ ہم بھی پڑھتے ہیں. ابھی جب دونوں پڑھتے ہیں تو کاہے کو لڑتے ہیں؟ فاتحہ تم بھی پڑھتے ہو، فاتحہ ہم بھی پڑھتے ہیں، فاتحہ وہ بھی پڑھتے ہیں، فاتحہ ہم بھی پڑھتے ہیں، فجر میں وہ بھی پڑھتے ہیں، فجر میں ہم بھی پڑھتے ہیں، ظہر میں وہ بھی پڑھتے ہیں، ظہر میں ہم بھی پڑھتے ہیں، عصر میں وہ بھی پڑھتے ہیں، عصر میں ہم بھی پڑھتے ہیں، مغرب عشاء میں وہ پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، سنت میں وہ پڑھتے ہیں، نفل میں وہ پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں. پڑھتے دونوں ہیں مگر قسمت الگ الگ. ہم فاتحہ مسرور ہو کے پڑھتے ہیں، وہ مجبور ہو کے پڑھتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ اسی سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
اب ایک بات چلتے چلتے بتاؤ، آج جو رائے پور میں قرآن ہے اس کا شبھارمبھ کہاں سے ہوتا ہے؟ سورہ فاتحہ، کون سی سورے سے؟ سورہ فاتحہ۔ اب بتاؤ فاتحہ کتنی اہم ہے، اللہ کا کلام اسی سے شروع ہوا، واہ واہ قرآن فاتحہ سے شروع ہوا، آپ کو برا نہیں لگا؟ توجہ، واہ، قرآن فاتحہ سے شروع ہوا، آپ کو برا نہیں لگا؟ مسلمان فاتحہ سے شروع ہوا تو برا لگ گیا۔ اچھا یہ بات ہوتا ہے کہ چھتیس گڑھ میں جو قرآن ہے وہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوا، الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوا، ٹھیک ہے۔ اب پورے بھارت میں جو قرآن ہے کہاں سے شروع ہے؟ سورہ فاتحہ۔ پورے عرب میں، پوری دنیا میں۔ اس کو ایک سائڈ میں رکھو، put one hand and look another hand۔ یہ قرآن سب سے پہلے اللہ نے کس کو دیا؟ یعنی جبریل امین علیہ السلام یہ لے کر سب سے پہلے کس کے پاس آئے؟ نبی کے پاس۔ تو جب نبی کو اللہ نے دیا تب کہاں سے شروع ہوا؟ سبحان اللہ، جب اللہ نے اپنے حبیب کو دیا تب کہاں سے شروع ہوا؟ سبحان اللہ۔ اقرا میں اس میں رکھ، نبی کو دیا اقرا سے، اب بندوں کو دیا فاتحہ سے۔ اللہ علم الغیب ہے نا، اس کو تو پتا ہے بندوں کو کیسا دینا، ویسے ہی نبی کو دیا ہوگا، یہ جیسا نبی کو دیا تھا ویسا ہی ہمیں بھی دینا۔ نبی کو اقرا سے، بندوں کو فاتحہ سے، ترتیب بدلی کیوں؟ پورا قرآن نبی کو ملا، پورا قرآن بندوں کو ملا، مگر ترتیب الگ الگ کیوں؟ اے بندو، پورا قرآن میں اپنے حبیب کو بھی دوں گا، تمہیں بھی، لیکن جب حبیب کو دوں گا تو اقرا سے، اور تمہیں دوں گا تو فاتحہ سے، تاکہ تم اچھی طرح سمجھ جاؤ کہ قرآن پانے میں تم رسول کی طرح نہیں ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ان نادانوں کو کون سمجھائے کہ جب ہم قرآن پانے میں نبی کی طرح نہیں ہے تو قرآن سمجھانے میں بھی ہم نبی کی طرح نہیں ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اب اس میں اسی سورہ مبارکہ کی یہ چمکتی ہوئی آیت کریمہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ہمارے اندر چھپی ہوئی آتما اپنے پرم آتما کی محبت میں اسی کے سمکھ سمرپن کرتے ہوئے کہتی ہے ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ایک بہت بڑے ان کی جماعت کے ایک بڑے مولوی ہیں، انہوں نے ترجمہ کیا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ دکھا، شو اس اسٹریٹ پاتھ، ہے مالک ہم کو سیدھا مارگ دکھا۔ بولو، اتنا بڑا مولوی سیدھا راستہ دیکھا ہی نہیں، مانگ رہا ہے رب سے اے اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، جب وہ ابھی تک دیکھ نہیں پایا تو جماعت کو کیا دکھائے گا؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت، سنیت کی جان، حقانیت کی پہچان، احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان اپنے کنزل ایمان میں یہ نہیں کہتے سیدھا راستہ دکھا، کہتے اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں سیدھا راستہ دیکھنا نہیں ہے،
ہم نے صدیق دیکھا، ہم نے فاروق دیکھا، ہم نے عثمان دیکھا، ہم نے علی دیکھا، حسن دیکھا، حسین دیکھا، غوث دیکھا، خواجہ دیکھا، ولیوں کو دیکھا. یہی تو صراط مستقیم ہے. ان ولیوں کو ہم دیکھ چکے، اب ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں چلا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، شہزادہ سملہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے بڑی تفسیر ہوتی ہے قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے، اور دوسری قرآن کی تفسیر حدیث سے کی جائے. دیکھو ٹاپ کلاس کی تفسیریں ہیں، لیکن سب سے ٹاپ پہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن. قرآن کی تفسیر قرآن ہی سے بیان کی جائے. آج میرا موڈ یہی ہے، سبحان اللہ. کیونکہ اہل سنت تو حدیث کو مانتے ہی، اہل سنت تو حدیث کو مانتے ہیں، چلتے ہیں حدیث پہ. لیکن کچھ حدیث کچھ خبیث نہیں مانتے. اب ایسی سمجھ لو نا، اشارہ کر کے گزر جاؤں. رسول پاک نے مکے میں جو دعوت دی تھی وہ اسلامی دعوت تھی. 13 سال تک لوگ نہیں مانے، 10 سال کے بعد مان گئے. اور جنہیں نہیں ماننا تھا وہ 10 برس بعد بھی نہیں مانے. مگر میرے نبی نے اسلامی دعوت کو بند نہیں کیا. تو اگر آپ اہل سنت کی دعوت دیتے ہیں، دعوت اسلامی دیتے ہیں، سنت نبوی کے مطابق چلتے ہیں، تو آپ اس چکر میں مت رہو کہ سب مان جائیں. سب جب نبی کی نہیں مانے تو ہماری کیا مانیں گے؟ ہماری یہی دعا ہے کہ کچھ نہ مانیں تاکہ ہم سمجھیں اب سنت مصطفیٰ پر پورا عمل ہوا ہے. ماننے والے بھی ہمارے پاس ہیں، نہ ماننے والے بھی ہمارے پاس ہیں. یہ تو قسمت ان کی بدلے گی. تم نے دعوت دی، یہ دعوت ہی سنت ہے. سبحان اللہ ماننا نہ ماننا یہ ان کا مقدر ہے. سبحان اللہ. تو قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے، مزہ آ جائے گا. اور یہی موجود ہے اہدنا الصراط المستقیم. سبحان اللہ. اہدنا گائیڈ اس. صراط مستقیم اسٹریٹ پاتھ، گائیڈ اس ٹو اسٹریٹ پاتھ. صراط مستقیم پہ چلا. یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ ہوئی صراط مستقیم کون ہے؟ سیدھا راستہ کون ہے؟ تم سیدھا راستہ پر چلنا چاہتے ہو؟ ہاں چلنا چاہو. تو سیدھا راستہ کون ہے؟ پہچانے گا نہیں تو چلے گا کیسے؟ ایک اسلام 72 فرقے یہ پہچاننے کا نتیجہ ہے. پہچانتے تو ایک ہی رہتے. تو سیدھے راستے پر دعویٰ کرنا صحیح نہیں ہے، اس کا صحیح ہونا صحیح ہے. اب پہچان کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے پر چلا. مولا سیدھا راستہ کیا ہے؟ آگے آج بتا رہی صراط الذین انعمت علیہم. سبحان اللہ. تفسیر سبحان اللہ. سیدھا راستہ وہ ہے جس پر اللہ کا انعام ہے. سبحان اللہ. صراط الذین، صراط راستہ، الذین وہ ہے انعمت انعام ہے علیہم جن پر. سبحان اللہ.
قرآن بتا تو رہا ہے، پہچان بتا رہا ہے، پھر بھی نہیں پہچانتے۔ قرآن پہچان بتا رہا ہے کہ صراط مستقیم وہ ہے جس پر اللہ کا انعام ہو، صراط الذین انعمت علیہم۔ سبحان اللہ۔ تو کس کو سیدھا راستہ کہیں گے؟ مولوی کو دیکھ کے نہیں، ملا کو دیکھ کے نہیں، لوگوں کو دیکھ کے نہیں، بانگی کو دیکھ کے نہیں، انسان کو دیکھ کے نہیں، انعام دیکھو۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جس پر انعام ہے وہ کالا ہو، گورا ہو، نیلا ہو، پیلا ہو، انعام ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سید ہو، شیخ ہو، مغل ہو، بدن ہو، قریشی ہو، ایسی ہو، ویسی ہو، بس انعام ہو۔ سبحان اللہ۔ جہاں انعام وہیں اسلام، اور اللہ کے اسی انعام کو سیدوں کا سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ کتنا ایزی ہو گیا یہ پہچاننا صراط مستقیم۔ کون سا راستہ سیدھا ہے؟ انعام دیکھ ہے کہ نہیں؟ انعام دکھائی پڑے بول دے سیدھا راستہ ہے، انعام نہ دکھائی دے تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ راستہ کیول دو ہی ہے، راستہ کیول دو ہی ہے، ایک جس پر انعام، دوسرا جس پر غضب، جس پر قہر۔ ایک راستہ جس پر انعام ہے، ایکسپٹڈ ہے، دوسرا ریجیکٹڈ ہے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے ایسے بولوں، میں نے ایک ٹیکسی کیا، لکھنؤ میں، اور میں کہا چل کی چھوچا چلی۔ تو میں نے ڈرائیور سے پوچھا تیرے کو پتا اچھی سڑک کسے کہتے ہیں؟ کہا گرو جی میرے کو نہیں معلوم، آپ ہی بتا۔ سندر لال ڈرائیور تھا، بولا گرو جی آپ ہی بتاؤ، میرے کو نہیں معلوم اچھی سڑک کسے کہتے ہیں۔ میں کہا جس پر ڈامر ہو، ہلکا طرح کیا بولتے ہیں، کالا کالا جو پگھلا کر کے ڈالتے ہیں، ڈابر نہیں بھائی، جس پر ڈامر ہو۔ اب وہ بارہ بنکی سے جب نکلا میں نے بولا بول کیسی سڑک ہے؟ بولا بہت اچھی ہے۔ کیسے معلوم؟ سرکار اس پر ڈابر ہے۔ اکبر پور گیا، کیسی سڑک؟ یہ بھی اچھی ہے۔ کیسے معلوم؟ اس پر بھی ڈامر ہے۔ راستے بدل رہے ہیں، 4 لائن 2 ڈبل لائن سنگل لائن سب ہو رہا ہے، نام بدل رہے ہیں، لیکن ڈامر ہے تو سب صحیح ہے۔ یہ قادری ہے، یہ چشتی ہے، یہ نقشبندی ہے، یہ سہروردی ہے، انعام ہے تو سب صحیح ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سعودی ہے، یہ رضوی ہے، یہ برکاتی ہے، اگر اللہ کا انعام ہے تو سب صحیح ہے۔ سبحان اللہ۔ جب وہ کچھوچے میں نے اسے موڑ دیا، چلو تنویر بابا کے گھر، میں نے پوچھا آپ کیسی سڑک ہے؟ کہا بہت خراب ہے۔ میں کیسے معلوم؟ اس پہ ڈامر نہیں ہے۔ کتنے آسانی سے پہچان گیا، ڈامر دیکھے گا بولے گا اچھی سڑک، ڈامر نہیں ہے تو خراب سڑک۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے آسانی سے تیرے کو بتا دیا، جس پر انعام ہے سبحان اللہ۔ وہی سیدھا راستہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب چہرہ مورا مت دے، لمبا لمبا کم کرتا مت دے، موٹے موٹے گھٹے مت دے، انعام دے۔ سبحان اللہ۔ بغداد پہ انعام ہے کہ نہیں؟ اجمیر پہ انعام ہے کہ نہیں؟ ایک تیرے مولوی ہے جن کی قبر کا نشان نہیں، ایک میرا احمد رضا ہے جس کا جھنڈا گڑا ہوا ہے، بتا انعام ہے کہ نہیں؟ یا رسول اللہ زندہ باد۔ انعام ہے کہ نہیں؟ نہ جانے کتنے لوگ اسپتال میں آئے چلے گئے، مگر جس پر انعام ہے اس اسپتال والے میں وہاں کا دور سو رہا ہے، اس لیے تو اسپتال والا بابا بن کے نہیں آیا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
وہ پہلے غلام علی کا رنگ لے کے آیا، وہ بندہ علی بن کے آیا، اس بندگی نے اسے اکبر علی بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، عرس مبارک، نعرہ تکبیر۔ جب بندہ علی اتنا چمکدار ہوئے تو بندہ نبی کتنا چمکدار ہوگا۔ اللہ یا رسول اللہ، سبحان جس اللہ، پر انعام سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بڑا کانٹراورشیل ٹاپک بن گیا۔ بیرودھیوں نے بیرودھ کرنا شروع کر دیا، انعام ہم پہ ہے، انعام بند پہ ہے، کھلے دارالعلوم پہ نہیں ہے، دارالعلوم کھلا پہ نہیں ہے، بند پہ ہے۔ جماعت پہ ہے، فلانے پہ ہے، دعوت اسلامی پہ نہیں ہے، میری جیب۔ اچھا بڑا متبھید ہے، یہی تو ہے نا، میرا پیر میرا، تیرے پیر کو کیوں مانوں؟ ایک صاحب میرے پاس آئے، اب میں تو فقیر مزاج کا آدمی، میرے سے پوچھے، میں نے پوچھا بھائی تمہارا پیر کون ہے؟ بولے میرے پیر حضور مفتی اعظم ہند ہے۔ ماشاءاللہ اچھی قسمت پائی ہے، پرہیزگار پیر مل گیا، سبحان اللہ، اصلی ملا، ڈپلیکیٹ نہیں، پیور تاجدار اہل سنت ملا۔ تو اسے مجھ سے پوچھا ہاشمی آپ کس کے مرید، آپ کا پیر کون ہے؟ میں کہا جو تیرا پیر ہے وہی میرا پیر ہے۔ سبحان سبحان اب وہ اللہ، چکرا گیا کہ چوچھا تو بریلی سے مرید ہوتا ہی نہیں، ساتھ ساتھ چلتا ہے، مسلک ایک ہے، عقیدہ ایک ہے، مگر مرید نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں اس بات کی شکایت ہو، لیکن بھیا مرید ہونا تو حصہ ہے۔ اب اگر کچھوچے کا حصہ بریلی میں نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ مخدوم صاحب خود ہی سپلائی کر دیتے ہیں، باہر لینے کی ضرورت نہیں۔ کیا بات، واہ واہ، سبحان اللہ، بادشاہ کے لڑکے گھر لینے تھوڑی جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو میں آپ کا موڈ بنا رہا ہوں، آپ سے آخر میں ایک سوال کروں گا، آپ حیرت میں پڑ جائیے گا۔ اسے مجھ سے پوچھا کہ میں نے کہا جو تیرا پیر ہے وہی میرا۔ کہا مفتی اعظم میرے پیر ہے۔ میں نے کہا جھوٹ بولتا ہے تو، میں نے پیر پوچھا ہے، تو نے مفتی اعظم کا نام کیوں لیا؟ مفتی اعظم تو خود مرید ہیں۔ سبحان اللہ، میں نے یہ تھوڑی پوچھا ہے، میں نے پیر پوچھا ہے، پیر ہو مرید نہ ہو، وہ پیر تو ہو مرید نہ ہو۔ غریب نواز سب کے پیر کہاں ہے؟ وہ بھی مرید ہے خواجہ عثمان ہارونی۔ بے شک، سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان اللہ۔ ابے اس کا نام بتا، غوث اعظم مرید ہے؟ سبحان اللہ، نہیں ہے۔ مولا علی مرید ہے؟ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، میں نے مرید کا نام نہیں پوچھا، پیر کا پوچھا ہے۔ وہ دنیا میں ایک ہی ہے پیر، واہ، جو پیر سب کا ہے، مرید کسی کا نہیں، اور وہ مدینے والا آقا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، واہ واہ، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ صرف میرا آقا مولا ہے جو پیر سب کا ہے، صدیق کا ہو، علی کا ہو، ہر ولی کا ہے، ہر امتی کا ہے، سب کا پیر ہے، مرید وہ کسی کا نہیں۔ تو وہی تیرا پیر، وہی میرا پیر، سینہ الگ الگ ہے، مدینہ ایک ہے۔ زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اسپتال والے بابا کا عرس ہے، اپنی بد دماغی کا علاج کروا لو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، مدرسوں سے نفاق نہیں
نکلتا آستانوں سے نکلتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علم مدرسے سے لے کر عرفان ان سے لے لو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سنت کا گلدستہ بناؤ، سنت سکھاؤ، سنت پھیلاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جھگڑا شروع کی نام کس پر؟ یعلمک علیہم ہے کون؟ اس کی بھی تفسیر قرآن سے. پہلی آیت اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہ جس پر انعام. کس پر انعام؟ کس پر انعام؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ کا انعام نبیین پر، اللہ کا انعام صدیقین پر، اللہ کا انعام شہداء پر، اللہ کا انعام صالحین پر. اور جس پر انعام ہے وہی صراط مستقیم. سبحان اللہ. تو نبیین صراط مستقیم، صدیقین صراط مستقیم، شہداء صراط مستقیم، اولیاء اللہ صراط مستقیم. اگر نام لے کر کہا جائے تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم، صدیق اکبر صراط مستقیم، فاروق اعظم صراط مستقیم، عثمان غنی صراط مستقیم، علی مرتضی صراط مستقیم، علی مرتضی صراط مستقیم، امام حسن صراط مستقیم، امام حسین صراط مستقیم، امام زین العابدین صراط مستقیم، امام محمد باقر صراط مستقیم، امام جعفر صادق صراط مستقیم، امام موسیٰ کاظم صراط مستقیم، امام موسیٰ علی رضا صراط مستقیم، حسن عسکری صراط مستقیم، غوث اعظم صراط مستقیم، غریب نواز صراط مستقیم، قطب الاقطاب صراط مستقیم، گنج شکر صراط مستقیم، محبوب الہی صراط مستقیم، مخدوم کلیہ صراط مستقیم، آئین ہند صراط مستقیم، چراغ تحریری صراط مستقیم، مخدوم سمنانی صراط مستقیم. اس اسپتال والے بابا بھی صراط مستقیم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک بات بتاؤ، کیا آپ کو یہ لگتا ہے یہ پوری تقریر جو میں نے ابھی تک کی ہے کل سے آج تک ہمارے ڈاکٹر شکیل صاحب گواہ ہے کہ میرے دماغ کو چکر آ رہا ہے کل سے رات بھر دن بھر اس وقت بھی. کیا تقریر میں یہ لگا؟ اب تو اسپتال والے بابا کی کرامت بھی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زندہ باد. زندہ باد. سبحان ایک اللہ. اعلیٰ سید نے ایک چھوٹے سید کو کیسا ٹھیک ٹھاک کر سبحان دیا. اللہ. سبحان اللہ. بس وشواس ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اس لیے اب اسی بات پر بات ختم کرتا ہوں کہ نبی صراط مستقیم، صدیق صراط مستقیم، شہید صراط مستقیم، ولی صراط مستقیم. تو کل جب کوئی پوچھے گا رات بھر اسپتال والے بابا کے جلسے میں تھے، ان کا جشن منا رہے تھے، کہہ دینا بے وقوف، یہ جشن اسپتال والے بابا نہیں، یہ جشن بندہ علی نہیں، یہ جشن اکبر علی نہیں، یہ جشن سید نہیں، یہ جشن صراط مستقیم ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب اگر کوئی عرس سے انکار کرے، اسپتال والے بابا کی عظمتوں سے انکار کرے، ان کے مزار کی فیوز و برکات سے انکار کرے، اگر ولیوں کی عظمت سے انکار کرے، غوث و خواجہ سے انکار کرے، جھگڑا مت کرنا، سمجھ جانا انعمت علیہم میں نہیں ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ دوسرے راستے پہ چلا گیا ہے. اب ہم کو کوئی بہکا نہیں سکتا، کیونکہ قبر کے اندر لیٹا ہوا
کوئی ایک انسان نہیں ہے، صراط مستقیم ہے، اللہ کا انعام ہے، اور جس پر اللہ کا انعام ہے وہی صراط مستقیم ہے۔ اور ہم رب سے کہتے ہیں ہمیں صراط مستقیم تک لے چل، یعنی نبی تک لے چل، صدیق تک لے چل، شہیدوں تک لے چل، ولیوں تک لے چل۔ آج کا یہ جلسہ آپ کو ولی کے پاس لایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صراط مستقیم کے پاس لایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب جو کچھ بچا کھچا ہے دوسرے ولی کے دربار میں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔ بے کسوں کو بھیک دے دو اور بے بسوں کو بھیک دے دو، مفلسوں کو بھیک دے دو، بھیکھیوں کو بھیک دے دو، یا نبی الفاتحہ الی حضرت روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین خدا بندہ ملکہ بادشاہ کریمہ کار سازہ بندہ نوازہ دے لیا تھا، تو فضل فرمانے والا ہے مالک، فضل فرما۔ حضرت سید بندے علی عرف اسپتال والے بابا کی روحانی فیض و برکات سے ہمیں مالا مال فرما، اور ہم میں جتنے بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما، اور ان کے صدقے میں مجھے بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اپنے دین کی خدمت لیتا رہے، مسلمانوں کی اصلاح اور غیر مسلموں کو دعوت توحید میں دیتا رہوں، کلمہ پڑھنے والوں کو سنت سکھاؤں، اور غیر مسلموں کو توحید اور رسالت سمجھاؤں، اپنوں کی اصلاح کروں، غیروں کو دعوت دے کر سمجھا بجھا کر اسلام دشمنی ہو، تنگ نظری ہو یا سمپردائکتا سنکیرتا ہو، مالک و مولا ان کے دلوں سے دور ہو، اسلام اور مسلمانوں کی سچائی کو پہچاننے لگیں، جاننے لگیں، ماننے لگیں، اور ان ولیوں کے قدموں کے، ان کے چرنوں کے پرتاب سے جو آج مسلمان یہاں آسودہ ہے، مضبوط ہے، ایمان میں مضبوط ہے، عقیدے میں مضبوط ہے، الحمدللہ۔ سرکار آپ نبی کریم کے دلارے ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہیں، ہم سب کے لیے روحانی پیشوا اور رہنما ہیں۔ آپ کے اس جلسے میں شرکت کا میرا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ یہاں جو بھی جلسے میں شریک ہو اس کی مراد آپ پوری کریں، خالی یہاں سے کوئی جانے نہ پائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه۔ حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔